کہ کیا پورا سورہ پڑھنا واجب ہے یا فقط چند آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ اکثر غیر شیعہ حضرات کی فقہ کے اندر ہے یہ مسئلہ۔ ہمارے فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر زیادہ تر علماء کے نزدیک نماز میں الحمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا ہے، چند آیات پہ اکتفا نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ بہت سے غیر شیعہ حضرات کہتے ہیں مختصر ترین جو قرآن کی آیت ہے مدھمتان، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی الحمد کے بعد صرف یہ مختصر ترین آیت پڑھیں اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ ہمارے یہاں ایسا مسئلہ نہیں، ایک آیت یا چند آیات بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ مثلا 286 آیات کا مثلا جو سورہ بقرہ ہے، آپ کہیں کہ بھائی 150 آیات تو ہم نے پڑھنی اس کے اندر، بس کافی ہو جانا چاہیے، نہیں، مکمل سورہ پڑھنا پڑے گا۔ کوئی سا بھی ایک سورہ جس کا آپ انتخاب کریں بشرطے کہ وہ آیات سجدہ والا سورہ نہ ہو، اس کے علاوہ جو بھی سورہ آپ پڑھیں گی وہ مکمل سورہ پڑھنا ہے، چند چیزوں کے اوپر اکتفا، چند آیات کے اوپر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر کبھی وقت تنگ ہو تو جو دوسرا سورہ یہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ مثلا وقت بہت تنگ رہ گیا ہے، نماز فجر کے لیے آپ نے دیکھا کہ ارے 1.5 منٹ رہ گیا خالی، اس میں تو اگر میں پڑھنے جاؤں گی الحمد کے بعد دوسرا سورہ تو نماز ہی قضا ہو جائے گی، تو اس موقع پر دوسرے سورے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یا مثلا وقت کسی اور وجہ سے تنگ ہے، مثلا فلائٹ آپ کی بالکل نکلنے والی، اکثر ایئرپورٹس کے اوپر ایسا ہوتا ہے، فلائٹ نکل جائے گی، بھاگتے ہوئے مثلا آپ کو جانا ہے، یا کوئی خوف ہے یا کوئی مجبوری بھی اگر ہے، یا کوئی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کوئی ضروری کام ہے، تب بھی دوسرے سورے کو چھوڑا جا سکتا، یعنی واقعی جس کو ضرورت شمار کی جائے۔ یعنی اگر وقت تنگ ہو یا نقصان کا خوف ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ خالی اختیار نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ دوسرا سورہ نہ پڑھے، یعنی یہ آپ کو اختیار نہیں دیا گیا کہ کوئی بات نہیں پھر چاہیں تو نہ پڑھیں، نہیں، اگر نقصان کا خوف ہے یا وقت تنگ ہے اور نماز قضا ہو جائے گی تو ضروری ہے کہ دوسرا سورہ نہ پڑھیں۔ اب یہ آپ کو خود جج کرنا ہے، آپ کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ جب بھی گھر کی تمام گھڑیاں وغیرہ بالکل صحیح ایکوریٹ کوشش کریں کہ وہ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ایک منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے نماز فجر میں۔ اچھا، اب مستحب نمازوں میں دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا اکثر لوگ نماز زیارت امام حسین کا مسئلہ پوچھتے ہیں، دیگر اور جو نمازیں ہیں مستحب ان کا مسئلہ عام طور پہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہم دوسرا سورہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، دوسرا سورہ مستحب نمازوں میں چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ بہت سی نمازیں جو آپ نظر کر کے اپنے اوپر واجب کر لیتی ہیں، مثلا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، اب آپ نے نظر کر کے اپنے اوپر واجب کر لیا وہ نماز، وہ بھی اگر آپ پڑھیں گی تو اس میں بھی دوسرا سورہ پڑھنا واجب نہیں، یعنی اس میں بھی فقط الحمد کے اوپر آپ اکتفا کر سکتی ہیں، خواہ وہ نظر سے واجب شدہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ اور مستحب نمازوں میں تو ویسے ہی ضروری نہیں ہے کہ دوسرا سورہ پڑھا جائے۔ ہاں، البتہ کچھ مستحب نمازیں ایسی ہیں جس میں خاص طور پر کوئی یا تو دعا پڑھی جاتی ہے یا کوئی خاص سورہ پڑھا جاتا ہے، مثلا نماز وحشت قبر ہے، اس میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، سورہ قدر پڑھا جاتا ہے۔ اکثر بلکہ آغا سیستانی سے پوچھا بھی گیا کہ اگر کوئی شخص مثلا اس کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو کیا وہ آیت الکرسی کے بجائے کوئی اور سورہ پڑھ سکتا ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ جی ہاں، کوئی اور سورہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اور علماء ہیں وہ کہتے نہیں، جو کہ مخصوص ہیں نمازیں اس کے اندر مخصوص ہی سورہ پڑھے جاتے ہیں تو اس میں تو پھر وہ سورہ نہ چھوڑیں۔ لیکن بہرحال جیسے نماز وحشت قبر میں آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله